بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ حاضرین، آپ نے کبھی نوٹ کیا، اگر آپ نے نہیں کیا تو میرے مشاہدہ میں یہ بات ضرور گزری اور مجھے انتہائی اس بات کا دکھ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ خیرات بھکاری جو ہے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، خیرات مانگنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ نسل در نسل لوگ بھکاری پیدا ہو رہے ہیں، جو در بدر جاتے ہیں دکانوں میں، شہروں میں، ڈاکٹرز کے کلینک میں، وکلا کے چیمبرز میں، ملوں کے باہر، چھوٹی دکانوں کے باہر، بڑی دکانوں کے باہر، ہر جگہ پر جو ہیئر ڈریسر ہیں ان کی دکانوں کے باہر، ہوٹلوں کے باہر، جہاں جہاں پر بھی آپ کو روزمرہ زندگی میں آنا جانا میسر ہو، حتیٰ کہ آپ اگر پھل خریدنے کے لیے آپ کھڑے ہیں تو وہاں پر بھی بھکاری آئے گا اور آپ سے بھیک مانگے گا، اور آپ بڑی شان کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھتے ہوئے آپ اس کی مدد کریں گے۔ اب وہ جو مدد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت سارے صاحب اختیار لوگ بھی ہوتے ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو لوگ ہوتے ہیں، مثلا افسران ہوتے ہیں، بیوروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں، جوڈیشری سے متعلقہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وہ بڑی شان کے ساتھ 50، 100، 500 اپنی استطاعت کے مطابق اس بھکاری کے کاسے کو بھرتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، بڑا اپنے آپ کے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے بڑی مدد کی، اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا اور جنت میں ہم نے اپنا گھر بھی بنا لیا۔ تو یہ اس طرح کی ساری باتیں، لیکن میں جنت کی بات نہیں کروں گا، میں اس دنیا کو، اللہ کرے، اس دنیا کو جنت کا گہوارہ بنانے کی بات کروں گا۔ حاضرین، یہ دنیا جنت کا گہوارہ بن سکتی ہے اگر ہم خیرات نہ دیں، اگر ہم بھیک نہ دیں، اللہ کی راہ میں ہم بھیک نہ دیں، بلکہ ہم کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنے کی کوشش کریں، تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے پاکستان کے اندر بھکاریوں کی تعداد بڑھنے کی بجائے کم ہونا شروع ہو جائے اور پاکستان کی اکانومی پہ جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہونا شروع ہو جائے، پھر شاید ہم اکنامکلی خوشحالی کی طرف جا سکیں۔ جب ہم اس طرح سے سوچنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں آئے، ہمیں خیال آئے کہ بھیک نہیں دینی بلکہ کسی دوسرے کو اس قابل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رجوع کرنا پڑے اور ہمیں یاد آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جب آیا تو آپ نے اس کو کلہاڑا دیا اور کہا کہ جاؤ اس سے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کے بیچنا تاکہ تمہیں روزگار مل سکے، اور پھر وہی ہوا کہ کچھ عرصے تک وہ شخص بہت خوشحال ہو گئے۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ کسی کو مچھلی نہ دیں بلکہ اس کو مچھلی پکڑنے کا، فش یعنی مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں، اور پھر چائنا نے نہ صرف اس پہ تقریریں کی بلکہ اس پہ عمل کیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ چائنا کمیونسٹ ملکوں میں ٹاپ کے خوشحال ملکوں میں شامل ہوتا ہے، جو کمیونسٹ نظریے پر اپنا سسٹم چلاتے ہیں ان میں، اور پھر اب تو وہ سپر پاور ہونے کا بھی کلیم کرتا ہے۔ تو پاکستانی جو کہ اپنے آپ کو یقیناً بہت بڑے مسلمان بھی کہتے ہیں، انہوں نے نہ تو اسلام سے رجوع کیا اور نہ ہی دوسرے علوم سے، دوسرے علم کی بات کریں تو ان پہ فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ جی انگریزوں کی بات کیوں کر رہے ہیں، آپ جی شیکسپیئر کی بات کیوں کر رہے ہیں، آپ برنارڈ شاہ کو کیوں کوٹ کر رہے ہیں، جی اسی کی بات کریں گے، حضرت ابو بکر صدیق کی کریں، حضرت عمر فاروق کی، یقیناً کریں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ لینے والا ناپید ہو گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ریاست کے اندر خوشحالی اس حد تک آ گئی تھی، کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں بچا تھا، خیرات تو دور کی بات ہے۔ تو ہمارے ملک میں کیا ہے جہاں پہ
22 کروڑ مسلمان ہیں، اور سارے مسلمان بڑے تیار ہیں اسلام کے نام پہ مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے، مارنے کے لیے، اور ہر طرح کی حرکت کرنے کے لیے۔ ہمارے ملک میں کیا ہے؟ بھوک، افلاس، تنگ دستی، بے روزگاری، معاشی بدحالی، یہی ساری چیزیں ہیں۔ جہالت سب سے بڑی، اور دوسری طرف امیر لوگوں کی تماش بینی، وہ خیرات بھی دیں گے تو بڑی تماش بینی کے ساتھ دیں گے۔ آٹے کی ایک تھیلی آپ دیتے ہیں تو 10 بندے اس کی تصویریں بنانے والے ہوتے ہیں، 20 اخباروں میں وہ چھپتی ہے، اور ایک بندہ جو اور 7 لوگ اس کو، ایک بوری کو ایک شخص کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، اور عجیب قسم کی ایک تماش بینی کا عالم ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تماش بینی چھوڑ کے، ڈرامہ بازی چھوڑ کے، ذرا صحیح معنوں میں اپنے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ، معتبر انداز میں اپنے مسائل کو، سنجیدگی کے ساتھ اپنے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکیں گے۔ تو میری اس پہ رائے ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، میں بڑے بزنس مین لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، یہ خیرات ویرات دینا، بھیک شیک دینا بند کرو، اور جنت میں گھر بنانا برائے مہربانی کم کریں پلیز۔ کوئی ایسا آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنی سرمایہ کاری کے ذریعے آپ چھوٹے لوگوں کو بھی سٹیبل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس طرح کا لائحہ عمل بنا سکتے ہیں۔ اگر نہ ذہن میں آئے تو پھر ایکسپرٹ لوگوں سے، معیشت کے ایکسپرٹ لوگوں سے آپ کنسلٹنسی لے سکتے ہیں، ان سے لے کے تو کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے حقیقی معنوں میں خوشحالی کی طرف ہم جا سکیں۔ اور یہ جو پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ مفکرین یہ کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم کی وجہ سے بنا ہے، گو کہ ان کا براہ راست اس کو بنانے میں ایک تعلق ہے، تو یہ سارا معاملہ ہے۔ تو پھر اس ملک کو آپ جنت کا گہوارہ بنانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے تو پھر ہمیں زیادہ آسانی ہوگی دوسرے لوگوں کو بھی قائل کرنے کے لیے اس حوالہ سے کہ جو حقیقی جنت ہے اس میں بھی گھر بنایا جا سکتا ہے۔ وگرنہ پھر نہ ہم ایک دوسرے کی بات پر اعتماد کریں گے، نہ لوگ ہماری بات پر اعتماد کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔